باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان بڑا سخت گناہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے والدین کو کی نافرمانی، والدین کو ستانے والا، کہ دنیا کے اندر مکافات عمل سے ضرور گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دنیا میں دیگر گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت پر موقوف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے سے خطا ہو گئی، اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتا، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے، تو اسے اللہ ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیتا ہے، دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ لیکن ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو اذیت پہنچانا، یہ ایسا مکافات عمل ہے کہ دنیا میں اس سے گزر کے رہتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا دنیا کے اندر کبھی خوشحال نہیں رہتا، بلکہ مکافات عمل سے گزر کے رہتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے والدین کو ستانا نہیں چاہیے، کبھی انہیں ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کو بیان کیا وہ والدین کے حق کو بیان کیا، اور آگے کیا کہا کہ بھئی اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں طبیعت میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، بات سمجھ بھی کم آتی ہے، سمجھا بھی کم پاتے ہیں، بہت سی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ نے جنہیں والدین کا سایہ دیا ہے، بڑا غنیمت سایہ ہے۔ اگر والدین کچھ کہتے ہیں، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میرے سر پر یہ سائے موجود ہیں، کہ آج مجھے کوئی ڈانٹنے والا تو ہے، آج مجھے کچھ کوئی کہنے والا تو ہے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ والدین کی بات پہ چراغپا ہو جانا، غصے ہو جانا۔ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ سائے سر پر سلامت رکھے ہیں، اور جب یہ سائے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسا ہے کہ جیسے انسان پر رحمت کے سائے اس کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک سائبان ہوتے ہیں، اور یہ سائبان ایسے ہوتے ہیں کہ نامعلوم کتنی آفات و بلیات ان کی وجہ سے رکی رہتی ہیں۔ جب ان بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے واپس کر دیے جائیں۔ تو بھائی ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے، بڑی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، سنبھل کر آنا۔ تو پوچھا کہ یا اللہ، میں تو پہلے بھی آتا تھا، لیکن پہلے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ ذرا سنبھل کر آنا، آج ایسی کون سی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کے آنا؟ کہا کہ پہلے تمہاری ماں زندہ تھی، جب تم آتے تھے تو ماں پیچھے بیٹھ کر دعائیں کیا کرتی تھی، اب وہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اب ذرا سنبھل کر آنا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ماں کے جانے کے بعد نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کر آنا۔ تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی، ضعیف ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی چاہیے اور کتنی دعائیں لینی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ان کی دعاؤں سے محروم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات کی جو شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات کی بخشش اور مغفرت سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ جب کہ اللہ کی بخشش اور مغفرت عام ہوتی ہے، اللہ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر متجلی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے، اور صبح تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، صبح صادق تک، کہ کون ہے بخشش چاہنے والا، کون ہے پریشان حال، کون ہے مصیبت زدہ، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ تو بھائی یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے،